الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في مقام آخر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. گرامی قدر یہ وہ مقام ہے جو ہمارے بزرگ عاشق قرآن عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ التفسیر ولی کامل صحیح معنوں میں محبوب العلماء حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، اور یہاں ان کی عدم موجودگی وہ دل کو صرف یہاں ہی نہیں، جب سے وہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں اس دن سے ہی دل انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فکر وہاں ہی رہتی ہے، دھیان انہی کی طرف رہتا ہے، سوچ انہی کی طرف رہتی ہے، چونکہ ہمارے مربی ہمیں اس لائن پر لگانے والے، ہمیں یہ قرآن کا ذوق اور شوق اور اس کی محبت اور اس کا نور ہمارے دل کے اندر انڈیلنے والے، یہ خوشبو دل میں ڈالنے والے وہی تھے. آج داڑھی تو میری بھی سفید ہو گئی، لیکن
جب سن 82 میں حضرت ماموں صاحب، حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ پونے 2 پارے تراویح میں سناتے اور حضرت شیخ التفسیر مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہوتے اور اس کے بعد 4 رکعت نفلوں میں 1 سپارہ میں سناتا تھا۔ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تو اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ بیٹھیں گے ذرا ٹائٹ کر کے، چونکہ ابھی میں آپ کو بھی دیکھ رہا تھا اور رات کو بھی میں نے تھوا بہادر میں بھی کہا کہ آپ بھی تشریف فرمائیں، لیکن ہم تو اس عاشق قرآن کے ساتھ فرانس جاتے تھے قرآن پاک سنانے کے لیے، مولانا عبدالرؤف شہید اور میں 3 گھنٹے میں، بھائی نے تو غالباً 2 گھنٹے تراویح پر لگائے ہوں گے، ہم 3 گھنٹے لگاتے تھے تراویح پر، اور اس کے بعد 3 گھنٹے وہ مرد کلندر، وہ معمر بزرگ، اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اللہ فرما رہا ہے اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، من تذکر فی، جس میں سوچتے، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، تمہارے کالے بال، تمہارے سفید بال، تمہارے پاس کوئی محدث، کوئی مفسر نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ مرد کلندر، پھر 3 گھنٹے، اور وہ مجمع سینڈینس فرانس کا جزیرہ ری یونین، اس کی مسجد سینڈینس میں، جہاں 3 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ دور دراز سے تشریف لاتے، کوئی سیمپیئر سے آ رہا ہے، کوئی جناب والا ٹیمپو سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے 3 گھنٹے سفر کر کے، اور وہ ایسے بیٹھتے قرآن کی طرف متوجہ ہو کر، اور حضرت 1.25 سپارہ جو پڑھتے تو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ایک طرف سے شروع کرتے اور دوسری طرف 1.25 سپارہ پورا ہوتا تو پھر جان چھوٹتی تھی۔ ہاں جی، اور وہ ایسے شوق سے بیٹھے رہتے تھے، ذوق سے بیٹھے تھے۔ رات کو میں نے دیکھا تھوا بہادر والے بھی شوق سے بیٹھے ہیں، ذوق سے بیٹھے ہیں، لیکن میں نے کہا چکوال کے لوگوں، آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کلندر کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم وہی چاہتے ہیں لیکن وہ اب کہاں مل سکتا ہے۔ وہ بھی گئے، حضرت آخری مرتبہ فرمانے لگے مجھے، عبدالشکور ہن قرآن ہولی ہولی نہ پڑھ، ہن ترکھا پڑھ، میں دنیا تو میں نہ پہن، ہولی ہولی کوئی نہ سن سی، ہن ترکھا پڑھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن، اس کے اندر ایسا نغمہ ہے، اس کے اندر ایسا ترنم ہے کہ یہ دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جب تراویح سے قرآن سنا کر فارغ ہوتے، حضرت بیان کر کے فارغ ہوتے تو فرماتے عبدالرؤف اور عبدالشکور تو ساتھ من اج جوان کر چھوڑیا۔ ہاں، قرآن کو سن کر انسان جوان ہو جاتا ہے، قرآن کو پڑھ کر انسان، ان کی 90 سال کی قریب عمر تھی، فرمایا تو ساتھ آج انج پڑھیا کہ میں جوان کر چھوڑیا۔ قرآن کو سن کر انسان جوان ہوتا ہے۔ جوان انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب دل مضبوط ہوتا ہے، اور دل مضبوط ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے سے مضبوط ہوتا ہے، قرآن کو سننے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آج بھی سمجھ میں آئے، جاؤ بیت المقدس کے مسلمانوں سے پوچھ لو، وہاں بوڑھے امام صاحب قرآن سنا رہے تھے، میں نے ان کا 5واں پارہ سنا، وہ بوڑھے امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور رات کو بیت المقدس پہ آگ برس رہی تھی، بیت المقدس پہ اسرائیل کی طرف سے آگ برس رہی تھی، لیکن نیچے مسلمان ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ کیونکہ میرا صبح ترجمہ 4 سپارے کا سننا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان میں رنگ بھرا تھا، کیسا ان کے اندر سپرٹ بھری تھی۔ اللہ اکبر، 1986 میں پہلی مرتبہ میں حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قرآن سنانے کے لیے فرانس گیا، واپس جب آیا تو جبل احد کے دامن میں کھڑے ہو کر حضرت نے فرمایا، بچہ ہت ہے قرآن نازل ہویا،
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یوں حضرت نے اشارہ کیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ جنگ احد ہے، جنگ احد ہے، اس کو میں نے بھی نہیں بیان کرنا، میں دن کو بھی بیان کر چکا ہوں۔ میں بیان وہ کرتا ہوں جو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں اللہ دماغ میں ڈالے، یا کوئی نعت پڑھی جا رہی ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ جو ریگولر ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے وہ صبح ہی اور حمزہ مسجد میں دن میں کہہ چکا ہوں۔ ہاں، یہ صرف دارالعلوم حنفیہ میں نہیں رہ رہا، یہ فرانس بھی سنا جا رہا ہے، یہ لندن میں بھی قرآن سنا جا رہا ہے، یہ مڈغاسکر میں بھی قرآن سنا جا رہا ہے۔ مڈغاسکر میں حضرت کے ساتھ جہاز میں بیٹھا تو 3 گھنٹے ہمارے لوگوں سے سلام میں گزر گئے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کس سن میں یہاں تشریف لائے تھے؟ فرمانے لگے بچہ میں فلاں سن میں مڈغاسکر آیا اور 6 مہینے یہاں ٹھہرا، میری ذات کے لیے یا مدرسے کے لیے مجھے سوئی کے برابر بھی کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ ہاں، یہ قرآن کے عاشق تھے، یہ سن کے تھکتے نہیں تھے، میں سنا کے تھکتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرآن، یہ دیوانہ کون بناتا ہے؟ یہ قرآن بناتا ہے، اور یہ دیوانہ صرف قرآن نہیں بناتا۔ میں نے دن کو بھی کہا حمزہ مسجد کے اندر، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر اردو کی تفسیر دیکھ لو۔ یہ بھی میرے نانا کے الفاظ ہیں، فرماتے تھے یہ کاغذ انسان کی جنس سے نہیں ہے، انسان کے جنس سے ہے۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے تفسیر پڑھی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے ان میں آگ بھری تھی۔ انہوں نے مولانا حسین علی بچھرا والوں سے تفسیر پڑھی تھی۔ مولانا حسین علی اللہ کا ولی تھا، کلندر تھا، صرف قرآن کو مبتدا خبر مضاف الیہ موصوف صفت سے نہیں جانتا تھا، بلکہ وہ دیوبند کے کلندروں سے اس نے تفسیر اور حدیث پڑھی تھی۔ وہ بچھرا کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے قلوب کے اندر قرآن کا نور بھی ساتھ بھرتا تھا۔ اس نے مولانا نصیر الدین غرغشتوی میں قرآن کا کرنٹ منتقل کیا۔ میں آج بھی مولانا نصیر الدین غرغشتوی کی قبر پہ جاتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس دن بھی ماموں صاحب سے پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل تھے؟ فرمانے لگے میں نہیں شامل تھا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضرت فرماتے تھے